ابصار فاطمہ صاحبہ، اب آپ اپنا جو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جو تجزیہ ہے، جو کا ایکسپیرینس ہے، وہ دوستوں کے ساتھ اپنے الفاظ میں شیئر کریں. ابصار فاطمہ. السلام علیکم. بہت شکریہ خالد سہیل صاحب. پچھلے خیال میں تقریباً 1.5 مہینے پہلے ہمارا یہ گرین زون پائلٹ پروجیکٹ ختم ہوا تھا. میں بالکل شروع سے جو ہے وہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. میرا خالد سہیل صاحب کے ساتھ تعارف کس طرح سے ہوا، ابھی میں یہی سوچ رہی تھی. شروع میں جس وقت یہ سیمینار کی بات ہوئی تھی اور گرین زون فلسفے کے اوپر بات کرنی تھی، اپنے ایکسپیرینس کے اوپر بات کرنی تھی، تو اس وقت تک سچی بات ہے مجھے واقعی پچھلا یاد بھی نہیں آ پایا تھا. پھر ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ خالد سہیل صاحب نے میرے ایک آرٹیکل پہ کمنٹ کیا تھا ہم سب میں. اس سے پہلے میں خالد صاحب کے جو ہے وہ آرٹیکل پڑھتی تھی اور بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کے لیے ملتی تھیں. مزے کی بات یہ کہ میں اس وقت خالد صاحب کو سائیکالوجسٹ سمجھتی تھی، اس لیے کیونکہ ہمارے ہاں جو بات خالد صاحب نے ابھی جس کی نشاندہی کی ہے کہ سائیکیٹرسٹ عموماً ادویات کی طرف اور جو ہے وہ ان کی توجہ رہتی ہے. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے یقیناً کہ سائیکیٹرسٹ صرف دوا کی بات کرے گا، لیکن یہ کہ ہمیں عمومی طور پر نظر بھی یہی آتا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ادویات کا مشورہ دیا جاتا ہے. سمجھا بھی یہی جاتا ہے کہ جی بس ہم دوا کھا لیں گے تو سب سیٹ ہو جائے گا. تو وہ تو خیر آگے جا کے اس کے بارے میں وضاحت ہوئی کہ سر جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں. لیکن یہ کہ ان کے جو تجزیات ہوتے تھے اور جو مشورے ہوتے تھے اور بہت آسان فہم زبان میں، اس سے بہت کچھ میں سیکھ رہی تھی. پھر جب اتفاق کی بات یہ کہ سر کا کمنٹ میرے آرٹیکل پہ آیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ پہلی چیز ایک بندہ جو خود کا مصروف ہے اس نے میرا آرٹیکل پڑھنے کا ٹائم نکالا. دوسرا یہ کہ اپریشیٹ کرنے کا ٹائم نکالا. تو یہ چیز ایک خوشی ہوئی، موٹیویشن ملی، ساتھ میں سیکھنے کے لیے بھی بہت ساری اس حوالے سے ملا. پھر کیونکہ ہم سب پر ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو کمنٹ آتا ہے اسی کا پروفائل، فیس بک کے پروفائل کا وہ عموماً لنک سے کمنٹ ہوا ہوتا ہے. تو وہاں سے میں نے سر کو جو ہے وہ ایڈ کیا تھا. اور اس کے بعد دوسری خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ جب بھی سر سے جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے مدد مانگی تو وہ ضرور فراہم کرتے ہیں. اسی ڈسکشن کے دوران کچھ چیزیں، کچھ کلائنٹ ایسے منفرد آتے ہیں جن کے بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو گرین زون تھراپی کے بارے میں سر نے حوالہ دیا، مجھے اپنی کتاب بھی فراہم کی اور اس کا لنک فراہم کیا تھا. اور پھر جو ہے وہ اس وقت تک میرے ذہن میں تھا کہ جی یہ تو فلسفہ بڑا ٹو گڈ ٹو بی ٹو والی چیز ہے کہ آپ ایک ڈائری رکھیں اور سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. تو لیکن جب پائلٹ پروجیکٹ میں شامل ہونے کا موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اتنا جو ٹو گڈ ٹو بی ٹو والی چیز میں سمجھ رہی تھی، یہ اس سے کہیں زیادہ نہ صرف آسان ہے بلکہ اس سے زیادہ کارآمد ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو کلائنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے بڑا جو پرابلم ہمیں ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم جو انہیں مطلب ایک چیز تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے بات کرے، وہ اپنی فیلنگس شیئر کریں اور ان فیلنگس کو کوئی بغیر کسی اعتراض کے اور بغیر لان تان کیے ایٹ لیسٹ سن سکے. لیکن وہ جب ہم ان کو کچھ اپنی زندگی میں ڈیلی روٹین میں تبدیلیوں کے لیے کہتے ہیں تو وہ شاید ان کے جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنے کا ان کا جو مقصد ہوتا ہے اس کے حوالے سے شاید وہ متصادم ہو جاتی ہے بات. کہ ہمیں عادت ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر ہمیں دوائیں دے گا، ہم 1 ہفتے دوا کھائیں گے اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے. جزوی طور پہ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. لیکن جب ہم نفسیاتی علاج کے حوالے سے آ جاتے ہیں تو یہ مکمل طور پہ ایک غلط فہمی ہے کہ جی ساری ذمہ داری معالج کی ہے اور ہم صرف اس کے پاس جائیں گے، اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ 1 2 3 سیشنز کے بعد بھی بہت دفعہ
وہی شکایات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ جی جو ایکٹیویٹیز کی تھیں تو عموماً وہ نہیں کر پاتے، اور وہ کہتے ہیں اچھا اب ہمیں دوائیں لکھ کے دے دیں، جس کے حوالے سے میں ان کو پھر کلیریفائی بھی کرتی ہوں کہ دیکھیں سائکیٹرسٹ آپ کو دوا دے گا، سائیکالوجسٹ سے ایکسپیکٹ نہ کریں، اور اگر کوئی سائکیٹرسٹ آپ کو دوا لکھ کے دے رہا ہے تو اس سے تھوڑا سا پرے ہو جائیں، اس کے پاس جب ڈگری ہی نہیں ہے اس چیز کی تو وہ کون سی دوا دے رہا ہے آپ کو لکھ کے. تو ایک بہت خطرناک عمل ہے اگر کوئی سائیکالوجسٹ ایسا کچھ کر رہا ہے. گرین زون ڈائری کے حوالے سے یہ چیز بڑی میں نے اچھی نوٹ کی کہ جب میں نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا اور میں نے اپنے کلائنٹس کو ریفر کیا تو وہ بہت جلدی آمادہ ہوئے اس ڈائری لکھنے کے لیے، کیونکہ جیسے سر نے خالد صاحب نے پہلے بتایا کہ یہ ہفتہ وار جو ہے وہ ڈائریز کا ایک سلسلہ ہے. اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے اپنے مسائل کی نشاندہی آتی ہے، اور اس میں آپ چیزوں کو آہستہ آہستہ کرتے جاتے ہیں. تو پہلے 1-2 ہفتے بہت آسان ہوتے ہیں کلائنٹ کے لیے کرنا، اور وہ ایک طریقے سے ایک فلو میں آ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سمجھیے کہ ہمارا بھی ایک کانٹیکٹ اور ایک پازیٹیو ریلیشن شپ بننا بنسبت بہتر ہوتا جاتا ہے. یہ چیز وہ تھی جو کہ میں نے بطور پارٹیسپینٹ بھی نوٹ کی کہ جو ہم نے 7 ہفتے کا پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا، پہلے ہفتے میں ہم لوگ اس وقت تک ہم نے کوئی ڈائری نہیں لکھی تھی، ہمارا صرف ایک دوسرے سے نام کی حد تک جو ہے وہ تعارف تھا. تو وہاں پر پہلے ہفتے میں بہت جھجک تھی، دوسرے ہفتے میں وہ جھجک تھوڑی کم ہوئی جب ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی ڈائری سنی. کچھ ایسے مسائل تھے جو ایک دوسرے کے منفرد تھے، تو بہت سارے مسائل ایسے بھی تھے جو ہم سب کے بالکل ایک جیسے تھے. جو ریلیشن شپس کے حوالے سے مسائل آتے ہیں، یا جو جیسے سہیل صاحب نے خالد صاحب نے گرین زون معاشرے کے حوالے سے بات کی، تو ہم سب کی یہ شکایت تھی کہ جی معاشرہ تو گرین زون نہیں ہے، معاشرہ تو بڑا بری طریقے سے ریڈ زون ہے، اور ہمیں بہت واضح طور پہ اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کے جو عوامل ہیں وہ ہمیں بہت بری طرح افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈائری میں لکھتے گئے، اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے گئے، اجنبیت کی دیواریں ختم ہوتی گئیں. بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی. میں نے جو بنیادی طور پہ سب سے اہم چیز سیکھی کہ جی ہم تو بڑے فخر میں تھے کہ ہم ماہر نفسیات ہیں اور ہمیں اپنی زندگی پہ بہت زبردست کنٹرول ہے، لیکن اندازہ ہوا کہ کہیں کہیں میں خود بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوں، اور بہت دفعہ جب ارد گرد کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں ہاتھ جھاڑ کے مزے میں سائڈ ہو جاتی ہوں کہ جی سامنے والے کی غلطی، اس سے مجھے کیا نقصان پہنچتا ہے. اس سے جو ہے وہ نقصان یہ پہنچتا ہے کہ جب میں نے پہلے ہی وڈرا کر دیا کہ جی سامنے والے کی غلطی ہے، سامنے والا ہر اپنے عمل اور رد عمل کا ذمہ دار ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ہے، اب میں کچھ ٹھیک نہیں کر پاؤں گی. یہ وہ شکایت ہے جو ہمارے عموماً کلائنٹس بھی آ کر کرتے ہیں. ان کو اپنی زندگی میں بہت شدید قسم کی جو ہے وہ ہیلپ لیسنس محسوس ہوتی ہے، اپنی زندگی پہ کنٹرول بالکل نہیں محسوس ہوتا. اچھا اس میں جو ہم عمومی رویے دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جب کنٹرول بہتر کریں، ہم دوسرے کی زندگی کنٹرول کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمیں عموماً اساتذہ اور والدین کے کرداروں میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہو رہے ہوتے ہیں. اس اچھا اس بات کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی تو اسی طریقے سے ہوا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہمارے ساتھ گڑبڑ اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ ہمیں چوائس نہیں دی گئی تھی. جیسے سمر صاحبہ نے بہت اچھی طریقے سے اس چیز پہ روشنی ڈالی کہ اچھی ٹیچنگ میں، اچھی پیرنٹنگ میں چوائس دینا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے پاس اتھارٹی ہے کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ کے پاس تجربہ ہے. آپ نہ بھی جتائیں تو یہ اتھارٹی آپ کے پاس رہے گی. سب سے اہم بات یہ کہ آپ مثبت طریقے سے بچے سے کیسے منوائیں گے کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے. اور
ज़्यादा अहम बात ये है कि बच्चे को आपके होने से हिफ़ाज़त का या आपके इर्द-गिर्द जो बाकी दूसरे आपके घर के अफ़राद हैं, जिनके ऊपर आप अथॉरिटेटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी मौजूदगी में कितना प्रोटेक्टिव फ़ील करते हैं, या हम अपना ग्रीन ज़ोन बनाने की कोशिश में उनके रेड ज़ोन बना देते हैं। यानी हम कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो है वो सब कुछ कंट्रोल कर लें, लेकिन उसके कोशिश में हमने दूसरों के जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो मसाइल हैं, उनको समझे बगैर हमने एक फ़ैसला सादिर कर दिया, या हमने जो है वो एक अमल दिखा दिया, अब दूसरे की ज़िम्मेदारी कि वो उसको डील करे। ये चीज़ें मसाइल दर मसाइल पैदा करती चली जाती हैं। और ग्रीन ज़ोन डायरी का जो मैंने अ, एक बहुत मस्बत असर देखा, वो ये कि ये हमें मौका फ़राहम करती है कि हम दोबारा अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल हासिल कर सकें, और बजाय इसके कि हम अ, दूसरे की ज़िंदगी को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम सिर्फ़ अपना वो हक़ इस्तेमाल करें कि हाँ जी, ज़िंदगी हमारी है और हम उसको बेहतर तौर पे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ये हमारा हक़ है कि हम अपने बारे में फ़ैसला कर सकें। तो बतदरीज जब हमारा कंट्रोल हमारी लाइफ़ पे बढ़ता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अंदाज़ा होता जाता है कि किस तरीके से हम दूसरे को उसकी ज़िंदगी पे राइट दे सकते हैं, किस तरह हम मददगार हो सकते हैं कि हम दूसरे की ज़िंदगी में पहली चीज़ हम अपनी जो है वो ज़िंदगी में ग्रीन ज़ोन कैसे लाएँगे, और फिर जब ग्रीन ज़ोन रिश्तों की बात आएगी, तो हम पहले तो सिलेक्ट कर लेना कि हमारे लिए अहम कौन-कौन से रिश्ते हैं। बजाय इसके कि हम सबको खुश करने की कोशिश में खुद रेड ज़ोन में रहें, दूसरों के भी ग्रीन ज़ोन ना समझ पाएँ और सब कुछ गड़बड़ रहे, उससे बेहतर ये है कि हम सिलेक्ट करें कि हमारे लिए अहम ताल्लुकात क्या हैं, उनके ऊपर हम अपने तवानाइयाँ खर्च करें, वो भी उस सूरत में जब सामने वाला भी तवानाई खर्च करने के लिए राज़ी हो, रेडी हो। सिर्फ़ हम तवानाइयाँ खर्च करते रहेंगे, तो वो ग्रीन ज़ोन की हमें गलतफ़हमी तो हो सकती है, लेकिन वो एक्चुअल ग्रीन ज़ोन हमारा नहीं हो पाएगा। वो बंदा क्योंकि ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, तो मसाइल बार-बार दोबारा निकलते रहेंगे। तो अच्छा, फिर वही वाली बात आ गई कि हमने ग्रीन ज़ोन वाले रिलेशंस के साथ ताल्लुक़ बना लिया, तो अब उसकी भी ज़िम्मेदारी वो बातचीत के साथ साथ हम तय करते हैं कि उसकी भी ज़िम्मेदारी कि वो ग्रीन ज़ोन रिलेशन को कायम करने में कितना एफ़र्ट लगा रहा है, और हमारी भी ज़िम्मेदारी अगर हम एक अथॉरिटेटिव पोज़ीशन पे हैं रिलेशनशिप में, तो इस ग्रीन ज़ोन रिलेशन के ऊपर बात करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं होगा कि हम उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डाल दें कि जी तुम्हारी सारी ज़िम्मेदारी है कि ये ग्रीन ज़ोन मेंटेन करना है। आप फिर भी ग्रीन ज़ोन में नहीं आ पाएँगे, इसलिए क्योंकि जब ज़िम्मेदारी दूसरे की होगी, तवक्कात हमारी गैर हकीकी होंगी, तो फिर हम दोबारा रेड ज़ोन में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मसाइल पैदा करती हैं, और जो मैंने देखा कि ग्रीन ज़ोन फ़िलॉसफ़ी हमें जो है वो बहुत मंतकी अंदाज़ में चीज़ों को एनालाइज़ करने में मदद करती है। अ, बतौर माहिर नफ्सियात मुझे क्लाइंट से डील करने में बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो मदद मिली, और साथ-साथ एक चीज़ जो जिसके बारे में मैं पुरुम्मीद हूँ, वो ये कि जब हम अ, एक किसी न किसी हद तक इस ग्रीन ज़ोन फ़लसफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकेंगे, तो हम किसी न किसी हद तक ग्रीन ज़ोन मुआशरे को भी तश्कील दे सकेंगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मुआशरा हम लोगों से मिलके बन रहा है। हमारे रेड ज़ोन्स जो हैं वो मिल के और मुआशरे के जो हैं वो मनफ़ी रिएक्शंस को एक तरीक़े से शुरू कर रहे हैं, और मनफ़ी जो है वो हमारे इर्द-गिर्द हमें हालात नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा, लोगों को अंदाज़ा होगा कि अगर हम किसी वक़्त रेड ज़ोन में हैं, तो हम किसकी मदद के लिए जो है वो किससे मदद लेने के लिए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत उम्दा कदम है जो
आहिस्ता-आहिस्ता जाके और ये उम्मीद भी दिलाता है कि जहाँ एक तरफ सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी मस्बत अंदाज़ में आगे बढ़ रही है और हम जो है वो मुसलसल तकलीफ़देह ज़िंदगी वाले फ़ेज़ से बाहर निकल रहे हैं, वहीं पर आहिस्ता-आहिस्ता हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं कि वो बतदरीज अपनी ज़िंदगियों में भी मस्बत चीज़ें ला सकें। अच्छा जाने से पहले मैं एक छोटी-सी क्लैरिफ़िकेशन कर दूँ, साइंस की दुनिया जो है वो मेरे ख़्याल में फ़ेसबुक उर्दू में यूज़ करने वाले अफ़राद बहुत ज़्यादातर अफ़राद उसको जानते होंगे। साइंस की दुनिया आप लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी से उसका लिंक भी मिल जाएगा। लेकिन वो ग्रुप मैंने नहीं बनाया, वो मुनीम अहमद साहिल साहब ने बनाया था और फिर बतदरीज हमारी जो है वो टीम बढ़ती चली गई और इसमें अब माशाल्लाह 24 से ज़्यादा अफ़राद मौजूद हैं, जो कि मिल के मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पे साइंस में मालूमात फ़राहम करते हैं और मैं बतौर माहिर नफ्सियात उसमें शामिल रही हूँ काफ़ी अरसे। कुछ अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की बुनियाद पर अभी एडमिन टीम का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन ये कि खालिद साहब के जब भी आर्टिकल पढ़ने का मौका मिलता है और मैं उनको ज़रूर जो है वो साइंस की दुनिया पे शामिल करती हूँ। और मैंने इस सेमिनार का लिंक भी वहाँ पर शामिल किया था और मुझे यकीन है कि बहुत सारे साइंस की दुनिया के मेंबरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जितना भी हमारा फ़ेसबुक का काम है, सोशल मीडिया का काम है, उसमें भी हमारी कोशिश यही होगी कि ये ग्रीन ज़ोन जो कॉन्सेप्ट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके ताकि इनफ़िरादी हवाले से भी लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकें और मजमूई तौर पे मुआशरे के लेवल पर भी ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़े कि हमें एक पुरसुकून मुआशरा भी हासिल हो सके। डॉक्टर खालिद सोहेल साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पर मुझे अपना ग्रीन ज़ोन प्रोजेक्ट का तजुर्बा शेयर करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया सर।